نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھکری کی مانند، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں دو چیزوں کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک انسان کی تخلیق ہے اور ایک جنوں کی تخلیق ہے، اور دونوں کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ رحمان کی ان آیات بینات میں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور مٹی کیسی ہے؟ آئیے جی، اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، یہاں سے انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ ہی کی تخلیق بلا واسطہ صلصال سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن کریم کی کئی آیات بینات میں کیا گیا ہے۔ پہلے مٹی تراب لی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بننا شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ سب سے پہلے مٹی کا انتخاب کیا گیا جسے تراب کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں پانی ملا کر گارا تیار کیا گیا جسے طین کہا گیا ہے۔ پھر وہ گارا کچھ عرصہ یوں ہی پڑا رہا، یہاں تک کہ اس میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے کیا ہوا جی؟ مٹی کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنانا تھا تو مٹی کا انتخاب کیا، تراب لی گئی اور پھر اس میں پانی ملا دیا گیا۔ اب وہ پانی کیسا تھا، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ یہ گارا اسی طرح پڑا رہا، یہاں تک کہ پھر اس میں چکناہٹ پیدا ہو گئی، اور چکناہٹ کے ساتھ لیس بھی پیدا ہو گئی، اسے طین لازم فرمایا گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ وہ گارا اور پڑا رہا تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس میں رنگت سیاہی مائل ہو گئی، اسے حما مسنون کہا گیا۔ پھر وہ لیس دار اور بدبودار خشک گارا ہو گیا، اور وہ یوں بجنے لگا جس طرح پکا ٹھیکری کا روڑا ہو، جس طرح وہ بجتا ہے، یہ صورتحال وہ اختیار کر گیا۔ اس کے بعد اس کو بشریت کا جامہ پہنایا گیا، پھر اس میں اپنی خاص روح پھونکی گئی۔ اب وہ آدم خاص تھا جس کی عظمت و شان کے آگے ملائکہ سجدہ فرما رہے تھے۔ تو رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی تخلیق کے متعلق کئی آیات بینات ہیں جن میں آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان آیات میں تخلیق آدم کے کئی مدارج کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی کی تخلیق ایک قطرہ آب سے ہوئی، جو رحم مادر میں قرار پکڑ کر کئی مرحلے طے کرتا ہوا انسانی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، پھر فرمایا کہ ہم نے جان کو پیدا کیا۔ یہ جان کون ہے؟ اس جان سے مراد یہ جان نہیں جو ہمارے جسم میں جان ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ جان مراد ہے جس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جان جو ہے یہ جنوں کے سب سے پہلے جو جنوں کا باپ ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کے باپ ہیں، اسی طرح جنوں کا جو باپ ہے اس کا نام جان رکھا ہے رب نے، تو اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا، اور فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ یہاں پر
جنوں کے باپ کا نام جان رکھا گیا، جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اسی طرح جان کی تخلیق خالق آگ سے ہوئی۔ پھر جنوں کی نسل کو چلانے کے لیے ازدواج کا وہی نظام یہاں بھی جاری ہے جو انسانوں میں جاری ہے، اسی طرح وہ سلسلہ وہاں پر بھی جاری و ساری رکھا۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے انس و جاں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے سامنے یہ تمام نعمتیں ہیں، بتاؤ تو صحیح تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری تخلیق کس انداز میں کی گئی یہ رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اے انس و جاں دونوں سے مخاطب ہے، اے انسانوں اور اے جنوں، تمہاری تخلیق میں نے کی ہے اور کس انداز میں کی ہے، فرمایا یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور ان کے بعد پھر کیا کیا جی؟ اے انسان تیری اصل مٹی ہے، دیکھ تیرے رب نے اس مشت خاک کو کتنا حسین پیکر بخشا ہے اور اس میں بے پناہ تیرے لیے قوتیں پیدا کر دیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان کا لوتھڑا بولتا ہے، دل تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ تیرے کاسہ سر میں کیسے جناب خصوصی آلات نصب کر دیے گئے ہیں، تیرے شکم میں نظام ہضم کی کیسی مستحکم بنیادوں پر اسے قائم کر دیا گیا ہے۔ یہی حال جنات کا ہے، ان کو بھی خصوصی حواس اور بے پایہ قوتیں بخشی گئی ہیں۔ اے ان جنوں انس، تم بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تمہیں جتنی نعمتیں دی گئی ہیں، اس کے بعد کیا تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرو؟ لیکن سب سے زیادہ نافرمان بھی تم ہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اے انس و جاں، خیال کرو تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، رب نے تمہیں کس لیے پیدا کیا، کتنی تمہیں قوتیں عطا فرمائیں اور کتنی تمہیں صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ یہ سب کا سب کرم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس رب الرحمن کا ہے جس نے ہم سب پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ خالق نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں سے چن کر ہمیں افضل بنا کر اپنا محبوب بھی ہمیں عطا فرما دیا اور فرمایا کہ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک ایک نعمت مالک کی بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو چاہیے انسان کو کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز رہے تاکہ مالک اس پر اپنی رحمت کے مزید دروازے کھول دے۔ تو دعا ہے رب العالمین خالق